أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ با ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی بھی رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا مگر لیطاع کہ اطاعت کی جائے اس کی باذن اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی کوئی بھی رسول بھیجا اس مقصد کے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم، اور کاش ہوتے اور اگر ہوتے تم اذ ظلموا، اگر جنہوں نے ظلم کیا، جب ظلم کیا انفس اپنے جانوں پہ، جاؤکا آتے تم، فاستغفر اللہ جو آتے تمہارے پاس، اور کاش اگر وہ ہوتے جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، اگر آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ اور مغفرت چاہتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول اور مغفرت چاہتا ان کے لیے رسول، یعنی وہ اللہ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے اللہ کے رسول بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے، فلوجدوا اللہ تو وہ پاتے اللہ کو تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم۔ فلا و ربکا، پس نہیں، اور ربکا اور تیرے رب کی قسم، واہ کیسے نہیں، اگر اگلے آئے نا اسم پہ زیر تو وہ قسم ہو جاتی ہے، پس نہیں اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون نہیں وہ مومن، حتی یہاں تک کہ یحکموک فیما شجرا، یہ نہیں وہ مان لے، حاکم بنا لے آپ کو، فیما اس میں، شاجرہ بینہم جو بھی اختلاف ہوا، جو بھی ان میں اختلاف ہوا اس میں، ثم لا یجدو پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم اپنی جانوں میں، حرج یعنی کوئی تنگی، یعنی آپ جو فیصلہ کریں اس میں تنگی بھی نہ پائیں، مما قضیت جو فیصلہ آپ نے کر دیا، مما اس پر جو قضیت آپ نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما اور وہ سر تسلیم خم کر لیں، یعنی اس وقت تک مومن ہے ہی نہیں جب تک یہ چیزیں تین چیزیں اس میں نہ ہوں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا اور اگر ہم لکھ دیتے علیہم ان پر، ان اقتلوا انفسہم کہ وہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہیں وہ کرتے وہ اسے، الا قلیل منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ فعلوا یہ کرتے، ما یوعظون بھی اس کے مطابق جو ان کو نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ہوتا ان کے لیے بہتر، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور انجام کے لحاظ سے یا ثابت قدم کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ مضبوط۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس وقت ہم عطا کرتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیمہ، خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر ہم ان کو عطا کرتے اگر وہ ہماری نصیحت پر عمل کرتے۔
وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت دیتے ہم انہیں صراط مستقیم کے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِکَ بس وہی وہ لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ ساتھ ہوگا ان کا ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا اللہ نے. اور انعام کس پر کیا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. انعام یافتہ لوگ ہیں من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقوں میں صدیق والشہداء والصالحین اور نیک لوگ وحسن اولئک رفیقا اور بہترین اچھا ہے ان کا ساتھ. رفیقہ کہتے ہیں ساتھی کو ان کا ساتھ اچھا ہے. ذالک فضل اللہ ذالک فضل من اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے. وکفی باللہ علیما اور اللہ کافی ہے اور وہ خوب جاننے والا ہر بات کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. جیسے ہم کل پڑھتے ہیں نا کہ جس چیز میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ لوٹا دو اللہ اور کے رسول کی طرف. تو یہاں بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما کہتے ہمیں انسانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. وما ارسلنا کہ ہم نے کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے کہ اس کی اتباع کی جائے. یعنی رسول اس لیے نہیں آتا کہ بس اس کے رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرو. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کو مان لیا اور اطاعت جس کی چاہو باتیں اس کی مانو جس کی مرضی ہے. ایسا نہیں ہے. رسول کہنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو بھی قانون وہ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ یقینی بات اللہ کی طرف سے ہے. تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف انہی کے قوانین کو تسلیم کیا جائے وہی قانون نافذ کیے جائیں اللہ کے رسول نے بتا دیے اس کے علاوہ کوئی نہیں چلتا. اور جو احکام جو وہ دیتے ہیں سب کا سب احکامات سے چھوڑ کے انہی پر عمل کرنا ہر یہ مقصد اللہ کے رسولوں کو بھیجنے کا. کہ اللہ کے رسول اسی لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت ہر حال میں کی جائے. ورنہ محض اگر رسول کا رسول مان لینا تو کوئی معنی مان لیا مگر ماننی کسی اور کی. اور ہمارے یہاں ہے بھی ایسا ہی. ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں کہ جی ہاں جی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ہی ہیں مگر قانون کسی اور کا بات کسی اور کی مانی جاتی ہے. اللہ کے رسول کی بات بتا دو اس کے باوجود بھی وہ دوسری کسی اور کی بات ڈھونڈتے ہیں کہ جی اس میں اس وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو اس کے بعد کسی کی بات کی بھی کوئی حیثیت ہے نہیں. یعنی اللہ کے رسول کے اطاعت فرض ہے اور ان کی فرضیت کا انکار کفر ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہر حال میں آتے ہوئے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی جاتی تو پھر وہ شخص اپنے آپ کو مومن کرانے کے لائق نہیں ہے. اس کو مومن کا کوئی حساب ہی نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ظلم کیا کو اپنا فیصلہ طاغوت سے یعنی کاہنوں سے کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں. اگر ان سے کوئی زیادتی ہو بھی گیا انہوں نے یہ کام کر بھی لیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا اور جب وہ کوئی ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر اپنے جانوں پر یعنی فیصلہ کسی اور سے کروا لیں ان سے غلطی ہو گئی تو اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ آ جاتے آپ کے پاس جاؤ کا اگر وہ آتے آپ کے پاس اور پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور ان کے اللہ کا رسول بھی مغفرت طلب کرتا. یعنی اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود وہ آ جاتے اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی پھر معافی مانگتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پاتے تواب الرحیم ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا رحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس حال تک ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی اور سے بھی ان کے ہوتے ہوئے یا آپ ان کی نیت ہو بھی کتاب سنت کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی فیصلہ کروا لیا اس کے باوجود بھی اگر اللہ سے توبہ کر لو تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ جو معافی مانگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں معاف کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى اور نہیں اور اے تیرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی کہ تیرے رب کی قسم مومن ہے ہی نہیں. جو آدمی مومن ہے ہی نہیں جو یہ تین کام نہ کرے اگر وہ تین کام نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. فلا اور رب کا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے رب کا اور تیرے رب کی اپنی قسم کھائی ہے کیا ولا یؤمنون کہ وہ نہیں ہے مومن حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ ان میں اگر درمیان کوئی فیصلہ ہو جائے تو آپ کو حاکم نہ بنائے. یعنی اگر آپ وہاں موجود ہیں جس وقت آپ موجود تھے تو آپ سے فیصلہ کروائے. اب آپ نہیں ہیں
تو آپ کی سنت کے مطابق یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کا آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ آخری ہے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول یعنی قرآن اور سنت کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا اس پہ، اور پھر کوئی بھی اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اس پر آپ کو حاکم بنائے، یعنی آپ کو حاکم بنائے گا تو پھر وہ مسلمان مومن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حاکم بنانے کے بعد لا یجدو فی انفسہم حرجا، اس میں کوئی پھر اپنے نفس میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ خیال کرے کہ جی میں نے ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ جو یعنی اگر اس اپنی مرضی نہیں چلتی، تو اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو پھر اس نے ہر حال میں اسی کو ماننا ہے۔ اس میں کوئی تنگی بھی محسوس کرے گا تو وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ماننے تو دور کی بات ہے، یعنی اس میں اپنے آپ کو تنگی بھی دل میں محسوس نہ کرے، اور پھر اور وہ جو فیصلہ آپ نے کر دیا، جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہو گیا اس پہ کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اور اسے من و من تسلیم بھی کرے، دل سے تسلیم کرے، سر تسلیم خم کر دے۔ یہ تین چیزیں ہر حال میں ضروری، تین شرائط ہیں، یعنی کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کے پاس نہ لے جایا جائے، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے، اور تیسری یہ کہ صاف اعلان کر کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اب ہمیں خود کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی، کوئی بات آ گئی، تو پھر کسی اور کی بات کی کوئی اہمیت ہے نہیں، کسی شخص کی کوئی بات کی اہمیت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے صحابی رسول ہو، کوئی پیر ہو، کوئی اور صاحب ہو، کوئی امام ہو، کسی کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے اسی کی جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، یا اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، اس کے بعد کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے جو بھی عمل ہے وہ حدیث کے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ ہوا ہے کیوں ہے، اس کے اترنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ ایک انصاری اور ایک زبیر بن عوام، ان کا کسی پانی پہ باغ کے پانی دینے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اپنے بائک بند کرے ہوئے، 2 دن بائک کھلتے جا رہے بار بار، ان کا جھگڑا ہو تو وہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ رعایت کی، اور وہ ان کے کیونکہ عوام ان کا زبیر بن عوام کا ان کا اوپر باغ تھا، اور اس سے پانی آیا کرتا تھا، نیچے آیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس نے اس شخص نے پہلے نصاری نے کہا کہ پانی کو چھوڑ دو اور بہتا رہنے دو، روکو نہیں۔ زبیر نے انکار کر دیا، دونوں مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا، اے زبیر تم اپنی کھیتی کو پانی دے لیا کرو، پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف بہا دیا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت دی کہ اس کو پانی کو تم جانے دیا کرو، اپنی کھیتی کو پانی دے اس کو جانے دو۔ یہ سن کر وہ انصاری ناراض ہو گئے، یقیناً وہ منافق ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پسند نہیں آئی۔ وہ ناراض ہو، اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے فیصلہ اس لیے فرمایا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر آپ نے فرمایا زبیر اپنی کھیتی کو خوب پانی دو، پھر پانی روک لو یہاں تک کہ پانی منڈیروں تک آ جائے، تو پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑو، یعنی پورا اپنا حق لو پھر اس کو چھوڑو۔ اس کو رعایت پسند نہیں آ رہی، اگر اللہ کے رسول کی بات اس کو دل تنگ ہو رہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحیح فیصلہ سنایا کہ پورا پانی لو، منڈیروں تک بھرو، جب بھر جائے پھر آگے چھوڑو۔ تو اللہ کے رسول کی بات پہ کسی کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، کہ تنگ کرے تو یہ بڑا خطرناک کام۔ اگر اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر کسی اور کی اہمیت ہے نہیں۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل اسی طرح تھا۔ کہتے ہیں کہ زبیر بن عربی بیان کرتے، ایک آدمی عبداللہ بن عمر کو سے حجر اسود کے استلام کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس سے استلام کیا اور بوسہ دیا۔ اس آدمی نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں تو پھر کیا پھر بھی میں استلام کروں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو کیا پھر بھی مجھے استلام کرنا ہوگا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا بار بار آپ کا کیا خیال ہے، اسے یمن میں چھوڑ آؤ، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، پھر کسی کا کوئی خیال ہے نہیں، کسی خیال کی کوئی اہمیت نہیں۔
اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر اس کی طرف متوجہ اور انہیں شدید برا بلا کہا، اتنا برا بلا کہا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بلا کہتے نہیں سنا۔ اور انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں ضرور منع کریں گے۔ آپ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے کے بعد اس کے سامنے سے کوئی اس کے متعلق اپنی رائے دے یا اس میں اپنا کوئی مین میخ نکالے کہ اس نے اس کا مقصد یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا، یہ قطعی کہیں گنجائش نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن یزید بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مغفل نے اپنے رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پتھر کی کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ اس نے کہا ایسا مت کرو، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسند فرماتے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نہ اس سے شکار کیا جا سکتا ہے، نہ تم اسے دشمن کا خون کر سکتے ہو۔ ہاں زیادہ یہ ہو سکتا ہے کسی کے دانت توڑ دو گے، کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مغفل نے اپنے آدمی کو پھر دیکھا، یعنی بعد میں دوبارہ دیکھا وہی حرکتیں کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، آپ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور تجھ سے ناپسند کیا، پھر بھی تم اس طرح کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے کے بعد بھی تم اگر ان کی حکم عدولی کرتے ہو تو تم اس لائق ہو کہ تم سے بات ہی نہ کی جائے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی بات بھی سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، معاملات میں، زندگی کے گزارنے میں، حرام میں، حلال میں، ہر چیز میں، مگر ہم اپنا طرز عمل اس کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہا، مگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلک کیا کہتا ہے، یعنی مسلک کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر غور کرے کہ وہ مسلمان بھی مومن ہے بھی کہ نہیں۔ مومن ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں، یہ ہر حال میں انہوں ماننا ہے، یہ مانے گا تو مومن ہے، ورنہ خود اپنے آپ پہ اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر گھروں سے نکلو، اگر یہ بات تو یہ کہہ دی کہ معاملات کرو، تو اگر ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو اور قتل کرو یعنی جنگ کرو اور اپنے گھروں سے نکلو، تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے بہت کم، اور اگر وہ کرتے، اگر وہ ایسا کر لیتے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے ولو اشد اور سخت، اور ان کے لیے سخت ہوتا، زیادہ ثابت قدم رکھنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مضبوط ہونے والا ہوتا ہے اگر یہ کام یہ کرتے تو۔ اور وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اگر ایسا کرتے تو پھر ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا کرتے، انہیں ہم اجر عظیم بھی اپنے پاس سے اور زیادہ دیتے، اور ہم انہیں صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کے یہ کام کرتے، اللہ کا حکم مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنے کتنے انعامات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، اجر عظیم بھی دے رہے ہیں اپنی طرف سے، صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے رہے ہیں۔ اور جو پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم، عظیم کا اجر پھر اللہ تعالیٰ دے گا، پھر عظیم ہی ہوگا، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو یہ سوچنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر عظیم یہ بھی ہے، اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ من یطیع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، تو پھر ان کو یہ انعام بھی ملے گا۔ ان انعام کیا ہوگا؟ وہ ساتھ ہوں گے، کس کے؟ ان کا انعام ہوگا، وہ ساتھ ہوں گے نبیین کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے۔ تو دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا ساتھ دنیا بھی، وہ چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، بد لوگوں کے ساتھ نہ ہو، بدکاروں کے ساتھ دنیا میں بھی انسان تنگ ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں بھی اوپر جا کے بھی قیامت کے بعد بھی اگر اس کے بعد اگر ان کا ساتھ مل گیا بدبختوں کا، تو پھر اس کے دن کیا بنے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے ایک کام کر لو، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کر لو، پھر ان کے لیے ساتھ ان لوگوں کا ہوگا جن پر انعام کیا، یعنی جن پر انعام کیا اللہ نے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہم جو دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں، انعمت علیہم غیر انعمت علیہم، ان کے ہمیں سیدھا راستہ ان کا دکھا جن پر تم نے انعام کیا۔ ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ انعام، جن پہ انعام کیا یہ وہ لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو ان کیا یار ساتھ تو ان کا ملنا چاہیے، ساتھ ان کا ملے گا تو پھر
سمجھو کہ اس کی زندگی سنور گئی. اس کے وہاں بھی جب ان کو ساتھ مل گیا تو پھر بات ہی سب کچھ بدل گئی. نبیوں کا سب کو بتایا کہ نبی کیا ہوتا ہے. شہید کا صدیق اس کے نمبر پہ نبیوں کے بعد درجہ ہے صدیق کا. صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، یعنی کوئی گناہ کا بالکل کوئی گناہ نہ کرتا ہو، جس کے اندر صداقت پسندی ہو، حق پرستی ہو، اب معاملات و برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے. جب ساتھ دے تو حق کا ساتھ دے، انصاف کا ساتھ دے، اور سچے دل سے دے، سچے دل سے پھر ساتھ دے. اور جس چیز کو حق پائے، جس چیز کو حق کے خلاف پائے، اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، اس کو کہتے ہیں صدیق. اس طرح شہید، شہدا سے شہید ہے. شہید کا اصل معنی تو ہوتا ہے گواہ کے، یعنی اس مراد وہ شخص اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے، یعنی اس کی زندگی کی سے شاہد ہو اس کی کہ اس کے طرز عمل سے شاہد کہ یہ زندگی گزار رہا ہے اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، اللہ کے احکام پر زندگی گزار رہا ہے. اور پھر اس کے اللہ کے راہ میں جل کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا، اور اتنا عزیز رکھتا تھا اس کے لیے اس نے اپنی جان بھی دے دی. اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں. ایسے راست والوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے تو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر شہادت دے دیں ان کو صحیح اور برحق ہونا بلا تعمل تسلیم کر لیا جائے. یعنی ایسے لوگ بھی اگر کسی بات کی گواہی دے دیں تو لوگ اس پر یقین کر لیں اور اس کو تسلیم بھی کریں تو وہ بھی شہید ہیں. تو یہ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. صالحین تو وہ نیک لوگ ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے خیالات، عقائد میں، نیت میں، ارادوں میں، قول و فعل میں اور سر پر راست باز ہو، قائم ہو، ان چیزوں پہ قائم ہو، ان میں کوئی غلط بیانی نہ کرتا ہو، اور پھر جو اپنی زندگی میں نیک رویہ اختیار رکھتا ہو. اپنی پوری زندگی لوگ سمجھتے ہیں اور وہ نظر بھی آتا ہے کہ وہ نیک تو سوال ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں پھر ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو یہ لوگ ہیں، اور ان کا کتنا اچھا ساتھ ہو. حسن اولئک رفیقا، اور ان کا ساتھ بھی کتنا، یقینی بات ہے کہ ان کا ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. اس کے لیے آتا نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا و آخرت میں سے ایک انتخاب کا اختیار دے دیا جاتا ہے. چنانچہ مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز تھی تو میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. چنانچہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو بھی اس وقت دنیا اور آخرت میں کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پڑھ رہے تھے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کتنا صحابہ کرام تو لازمت کتنا شوق رکھتے تھے کہ ان کے ہر وقت ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. تو سیدنا کعب بن اسلمی ربیہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو. اب ہم جیسا ہوتا تو کیا مانگتا ہے؟ ہم جیسا ہوتا تو کہ جی میرے لیے رزق کی دعا کرے، میرا رزق وسیع ہو جائے، میرا گھر بڑا ہو جائے، فلاح ہو جائے، مجھے دولت مل جائے. ہم تو یہی مانگ. مگر اس شخص نے کیا مانگا؟ آپ نے کہا مانگ لو. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری درخواست یہی ہے کہ مجھے جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، یعنی میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. شخص نے کیا مانگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کیا کہ دوبارہ بھی یہی التماس ہے کہ اس پر آپ رسول اللہ نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ اپنے معاملہ میں میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سجود نوافل ادا کرو، سجدے کرو تو میری مدد کرو، یعنی انشاءاللہ تم ایسا کرو گے تو میرے ساتھ ہوگے. کتنی ان لوگ محبت تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا ساتھ مانگتے تھے. اسی لیے ہے کہ اللہ کے محبت میں اور اخلاص میں اطاعت کی برکت یہ ہوگی. اگر عمل میں کمی بھی ہو جاتی ہے انسان سے، عمل سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کا فضل ہوگا تو ہی جائے گا. اس لیے عمل سے کوئی میں کمی بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، ان کے اطاعت ہوگی تو اس سے پھر وہ ان کی کمیوں کو پورا کر دیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا، یعنی ان جیسے اعمال کر نہیں سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، یعنی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. یقینی بات ہے کہ وہ اتنے عمل تو کر نہیں سکا
اس طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، ابو بکر اور عمر سے بھی محبت ہے، لہٰذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا، گو کہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ، یہ ذالک فضل اللہ من، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو جو فضل کرے گا، جس پر رحمت کرے گا وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے اعمال سے کوئی بھی شخص جنت پہ نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے بولا میں بھی، اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر رحم کرے گا، فضل کرے گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اپنے اعمال سے کوئی بھی شخص یہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں تو بہت زیادہ نیک بن گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں قبول اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کا بھی یہ بھی کرم ہے، رحمت ہے، اور پھر جائے گا اس کے فضل سے، جس پر اللہ تعالیٰ چاہیں گے فضل کریں گے وہی جنت میں جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف عبادت تو صرف ایک بہانہ ہے، بہانہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنا جائے گا سب اللہ کے فضل سے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافی ہے اور ہر چیز کا سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح خلوص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اور جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور ہمیں جنت میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جن میں ان کے ساتھ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء صالحین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ان لوگوں کے ساتھ، ان کا ساتھ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو کل بھی جیسے میں نے کہا تھا عید کے دنوں میں خوب یہ پچھلا بھی روایت کریں، آگے بھی کوشش کریں، تو اس دفعہ اس کا پوری صورت کا پھر ہم ٹیسٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔